میرے اور آپ جیسے بے بس و لاچار پاکستانیوں کی روزمرہ زندگی اجیرن بنانے والے فیصلے عموماً نام نہاد ٹیکنوکریٹس کی جانب سے تشکیل دیے جاتے ہیں۔ وہ امریکہ اور یورپ کی مشہور ترین یونیورسٹیوں کے طالب علم رہے ہوتے ہیں، ڈگری کے حصول کے بعد ملٹی نیشنل اداروں کے ملازم ہو جاتے ہیں، چند ورلڈ بینک یا IMF کے ساتھ مل کر عالمی سرمایہ دارانہ نظام کے تحفظ و فروغ میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہم جیسے عالمی اداروں کی مہربانی کے محتاج ممالک اکثر اپنی معیشت کو سنوارنے کے نام پر ان ٹیکنوکریٹس کو بہت چاؤ سے وطن بلا کر اہم ترین ریاستی اداروں کے مدار المہام بنا دیتے ہیں۔ ٹیکنوکریٹس کے ناز نخرے اٹھانے کے لیے جواز یہ تراشا جاتا ہے کہ وہ ہمارے سیاستدانوں کی اکثریت کی طرح مبینہ طور پر چور اور لٹیرے نہیں۔ انہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے انتخاب نہیں لڑنا ہوتا، نوکری ان کی مجبوری نہیں، معاشی پالیسیاں بناتے ہوئے لہٰذا وہ کامل پیشہ وارانہ بنیادوں پر فیصلے کرتے ہیں۔ انہیں حکمرانوں کی چاپلوسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 1980 کی دہائی سے میں اسلام آباد کا کسی زمانے میں ضرورت سے زیادہ متحرک رپورٹر ہوتے ہوئے حکومتی فیصلہ سازی کے عمل کو بہت قریب سے دیکھتا رہا ہوں۔ ڈاکٹر محبوب الحق مرحوم پہلے ٹیکنوکریٹ تھے جن کے ساتھ صحافت کے علاوہ کئی اور واسطوں سے بھی گہرا تعلق قائم ہوا۔ مرحوم معیشت کے ذہین ترین طالب علموں میں شمار ہوتے تھے۔ ایک اسکول ماسٹر کا بیٹا ہوتے ہوئے وہ غریب اور کم آمدنی والے لوگوں کے روزمرہ مسائل سے بھی ناآشنا نہیں تھے۔ ذاتی طور پر سعادت طرز زندگی کے عادی اور ایماندار بھی تھے۔ نہایت دکھ سے مگر یہ بیان کرنے کو مجبور ہوں کہ وہ اکثر اقتدار کے اصل مالک کو مختار اداروں اور افراد کے جی کو خوش کرنے کے لیے سہانے خواب دکھاتے تھے۔ میں تنہائی میں اکثر جھلا کر ان سے پھکڑ پن میں الجھ جاتا۔ کھلے دل کے ساتھ وہ مسکراتے ہوئے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے کہ متوسط طبقے کے کسی فرد کی ذہانت کسی کام نہیں اگر وہ صاحبان اقتدار کو خوش نہ کر پائے۔ معیشت ویسے بھی اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے۔ فقط اعداد و شمار کو ذہانت سے پیش کرتے ہوئے آپ کسی بھی ملک کی معیشت کو تباہ یا خوشحال ثابت کر سکتے ہیں۔ میں ان کی صاف گوئی سے لاجواب ہو جاتا۔ ڈاکٹر رضا باکر ان دنوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے IMF کے حکم پر انتہائی با اختیار گورنر بنائے گئے ہیں۔ سنا ہے تعلق ان کا بھی لاہور سے ہے۔ مجھے ان سے سرسری ملاقات کا بھی لیکن شرف حاصل نہیں ہوا۔ پاکستان آنے سے قبل وہ IMF کی جانب سے مصر کی معیشت سنبھالنے کے منصب پر فائز تھے۔ ان کی نگرانی میں اس ملک کی اشیاء صرف کی قیمتوں میں کئی برسوں تک مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ متوسط طبقے کا کچومر نکل گیا ہے۔ مصر کی نیم مارشل لا حکومت میں تاہم احتجاج کی کوئی گنجائش نہیں۔ مصر کو اپنے تئیں معاشی اعتبار سے مستحکم بنا کر وہ اب ہمارا مقدر سنوارنے وطن لوٹ آئے ہیں۔ ان کی نگرانی میں IMF کے تیار کردہ ایک نسخے پر عمل ہو رہا ہے جو ہماری معیشت کو شفا یاب کرنے کے لیے ستمبر 2022 تک ایسے فیصلے لیتا رہے گا جو کینسر کی زد میں آئے بد نصیب شخص کے لیے کیمو تھراپی جیسے اذیت دہ ہوں گے۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی مسلسل گرتی ہوئی قدر بھی مذکورہ نسخے کا شاخسانہ ہے۔ علم معیشت کی مبادیات سے بھی قطعاً نابلد ہوتے ہوئے میں یہ تسلیم کرنے کو تیار ہوں کہ شاید طویل المدت بنیادوں پر ہماری معیشت کو استحکام فراہم کرنے کے لیے پاکستانی روپے کی قدر کا کم ہونا لازمی ہے۔ پیشہ وارانہ دیانتداری کا مگر یہ تقاضا بھی ہے کہ پاکستانی روپے کی قدر کو گھٹانے والے فیصلے کو کڑوی گولی بتایا جائے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر مگر اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کالم لکھنے سے قبل تازہ ترین جاننے کے لیے لیپ ٹاپ کھولا تو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی نظر آئی۔ ڈاکٹر رضا باکر اس میں برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں ہوئی ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے قریبی دوست تصور ہوتے انیل مسرت صاحب بھی پینل پر بیٹھے ہوئے ہیں۔
برطانیہ میں تحریک انصاف کے چند متحرک کارکن بھی اس تقریب میں نمایاں ہیں۔ نظر بظاہر یہ تقریب ہر اعتبار سے سیاسی نظر آ رہی ہے، مقصد جس کا عمران حکومت کے بارے میں مثبت اور اچھی باتوں کو پھیلانا ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ ایک نام نہاد ٹیکنوکریٹ نے جو سیاست سے مبرہ اور فقط پیشہ ور ماہر ہونے کا دعویٰ دار ہے، مذکورہ تقریب سے خطاب کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ رضا باقر صاحب کے دوستوں کا تاہم اصرار ہے کہ مذکورہ تقریب سیاسی نہیں تھی۔ پاکستان کے ایک مشہور بینک نے پاکستان کی معیشت کے نمایاں پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے اس کا اہتمام کیا تھا۔ میں یہ دعویٰ تسلیم کر لیتا ہوں۔ اس کے باوجود یہ کہنے سے باز نہیں رہ سکتا کہ اپنی تقریر کے ذریعے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر عمران حکومت کے فرما بردار ترجمانوں کی طرح اعداد و شمار کے ساتھ بددیانتی سے کھیلتے ہوئے سنائی دیے۔ وطن عزیز میں ان دنوں ڈالر کی پاکستانی روپے کے مقابلے میں مسلسل بڑھتی ہوئی قدر کی بابت دہائی مچ رہی ہے۔ ڈاکٹر رضا باقر مگر اسے اچھی خبر ثابت کرنے کو تلے ہوئے تھے۔ وہ مصر رہے کہ 90 لاکھ بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے عزیز اور پیاروں کو جو رقوم بھیجتے ہیں انہیں اس کے عوض اب پہلے سے زیادہ روپے ملتے ہیں۔ یوں ان کے کنبوں میں خوشحالی پھیل رہی ہے۔ آدھے گلاس کو لہذا بھرا ہوا دیکھو، اسے خالی ٹھہرا کر خواہ کا واویلا نہ مچاؤ۔ یہ بات درست کہ اگر مجھے کوئی عزیز باہر سے ڈالر یا دیگر غیر ملکی کرنسی میں کوئی رقم بھیجے گا تو مجھے ماضی کی نسبت اس کے بدلے اب زیادہ پاکستانی روپے ملیں گے۔ مجھے لیکن اپنے بجلی اور گیس کا بل ادا کرنے کے لیے بھی پہلے سے کہیں زیادہ روپے خرچ کرنا ہوں گے۔ گاڑی یا موٹر سائیکل کی ٹینکی بھروانا بھی زیادہ روپوں کا طلبگار ہوگا۔ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قدر مجھے روزمرہ اخراجات سے نبرداشت نہ ہونے کی سکت تو فراہم کر دے گی، مگر بچت کی کوئی صورت ہرگز فراہم نہیں کرے گی۔ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ تک پہنچ چکی ہے، ان میں سے 90 لاکھ بیرون ملک مقیم ہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ یہ افراد اور ان پر انحصار کرنے والے کنبے ہماری اجتماعی آبادی کا کتنے فیصد ہیں؟ فرض کیا 20% بھی ہوں تو باقی 80% کس بنیاد پر پاکستانی روپے کی قدر کم ہو جانے پر شادیانے بجائیں؟ یہ سوال مگر رضا باقر صاحب سے کوئی اٹھائے گا نہیں۔ وہ فیصلہ سازی میں خود مختار ہیں، عوام کو جواب دہ تصور نہیں کرتے۔ ہماری پارلیمان میں بیٹھی اپوزیشن جماعتوں میں اتنی ہمت نہیں کہ اپنی کسی کمیٹی کے روبرو انہیں طلب کریں اور عوام کے دلوں میں ابلتے سوالوں کے جواب ٹی وی سکرینوں پر براہ راست دکھائی نشریات میں طلب کریں۔ ایسی عیاشی صرف امریکہ کے اراکین پارلیمان کو میسر ہے، جو ریاستی اداروں کے اہم ترین افراد کو پارلیمانی کمیٹی میں طلب کر کے انہیں پے در پے سوالات سے زج کر دیتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں غلط بیانی سنگین ترین خطا تصور ہوتی ہے۔ پاناما دستاویزات کے منکشف ہونے کے بعد نواز شریف کے وہاں دیے ایک بیان کو ہمارے ذہن ساز اور بلند آہنگ اینکر خواتین و حضرات نے اپنے پروگراموں میں بارہا دہرایا تھا۔ رواں مالی سال کا بجٹ پیش کرتے ہوئے ایک اور ٹیکنوکریٹ وزیر خزانہ بارہا دہراتے رہے کہ بجلی کی قیمت میں اضافہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دے گا۔ گزشتہ 6 ہفتوں میں لیکن بجلی کی فی یونٹ قیمت میں بتدریج 5 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ IMF مگر اب بھی مطمئن نہیں، ڈو مور کا تقاضا ہو رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہمارے سب پہ بالادست نمائندے مگر اس کے بارے میں فدویانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔